4 مارچ 2026 کا یہ دن، رمضان المبارک کی یہ رات، جس میں ہم نے قرآن حکیم کا 22واں پارہ اور 23ویں پارے کا ایک پاک سورہ یاسین تک سنا ہے، جس میں سورۃ الاحزاب کا آدھا حصہ، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین، ان سورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ احزاب، یہ سورت جو ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر اور خاندان کے خصوصی آداب، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے گھر میں کیا حیثیت ہے، جماعت میں کیا حیثیت ہے، معاشرے میں کیا حیثیت ہے، سیاسی حیثیت کیا ہے، سماجی حیثیت کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے کردار اور تاریخ میں کیا حیثیت ہے، ان سب حیثیتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی کہ گھر کا نظام، گھریلو زندگی، خانگی زندگی، یہ ہوم فرنٹ، یہ اسلام نے اس کو بنیاد بنایا ہے، گھریلو نظام کو۔ اور گھریلو نظام میں عورتوں کا کام کیا ہے؟ فرمایا عورتوں کا کام یہ ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، وہ ایک تو اللہ کی آیات ان کے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، کتاب اللہ اور اس کے احکامات اور اس کی حکمت کی باتیں انہیں یاد رکھیں، دین کے بنیادی اصول وہ اپنی نسلوں میں منتقل کریں۔ رسول اللہ کا گھرانہ معیار ہے پوری امت کے گھرانوں کے لیے، اس لیے جو کام رسول اللہ کے گھر کی عورتیں کرتی ہیں وہ ساری عورتوں نے کرنا ہے کہ وہ قرآن حکیم اور دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کریں اور اپنی نسلوں کو سکھائیں۔ پہلا سکول، پہلا مدرسہ وہ ماں کی گود، گھر ہے۔ اس لیے آج گھر کو ہم انسٹیٹیوشن ہی نہیں سمجھتے، ہم بچے کو اٹھا کر باہر بھیج دیتے ہیں دوسروں کے پاس۔ قرآن کہتا ہے خود اس کی تعلیم و تربیت کا نظام بناؤ اور اس کے لیے کردار ادا کرو۔ ماں باپ کو یہ کردار ادا کرنا ہے، ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی ہے، یہ کمال پیدا کرنا ہے، یہ ان کی بنیادی ڈیوٹی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی جو حیثیت ہے وہ اس کو بھی واضح کیا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو پوری دنیا میں تاریخ انبیاء کی آخری کڑی کے طور پر دنیا میں پیش کیا۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سارے نبیوں کا سلسلہ آپ پر آ کر ختم ہو گیا، آپ خاتم ہیں۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، رسول اللہ پر آ کر ختم ہو گیا۔ یہ سلسلہ نبوت کا ایک بڑا عظیم ترین رول وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اب آپ کے ذریعے سے امت کو علم ملا، اخلاق ملے، سماجی ڈھانچہ ملا، زندگی ملی، اصول ملے، عقل ملے۔ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی محنتوں کا اعتراف کرنا اور اس کے لیے درود پاک پڑھنا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اللہ اور رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے پیغمبر پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، یعنی آپ کی محنتوں کا اعتراف کرو۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سورت میں خلاصہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امانت دے کر بھیجا، یہ امانت کا حق ادا کرے گا، اس لیے یہ ظلوماً جہولا ہے، اس کے اندر ظلم کی صلاحیت بھی ہے اور علم کی صلاحیت بھی، جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ جو ظالم اور جاہل بن سکتا ہے وہ عالم اور عادل بھی بن سکتا ہے۔ لہذا اب اس نے اپنے ظلوم اور جہول کو اسلام کی تعلیمات اور تربیت کے ذریعے سے علم اور عدل کے ساتھ بدلنا ہے، اپنے اندر علم پیدا کر کے، عدل پیدا کر کے اس امانت کا حق ادا کرنا ہے دنیا میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں کہ اسلام، قرآن حکیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی ہیں۔ دنیا کی ساری تہذیبوں کا مرکز وہ حجاز ہے، اور حجاز میں اللہ نے آپ کو بنایا، ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ لہذا اب تمہیں
گمراہیوں سے نکلنا ہے۔ اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے سابقہ انبیاء کی تاریخ یہ بتاتی ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اپنی زندگی کو بچاؤ، اس میں خوبیاں اور کمال پیدا کرو، اس میں رہنمائی ہے تمہارے اندر۔ اب قیامت کے دن لوگ دنیا میں کافر کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، ہم تو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالذی بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ بل الظالمین موقوفون عند ربہم، اور میں ظالموں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ ظالم اللہ کی کتابوں کا انکار کر کے کس نتیجے تک پہنچے۔ پھر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کو بیان کیا کہ اب انسانی فطرت یہ اصل فطرت اور محبت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس کو اپنی خاص فطرت پر پیدا کیا۔ اب انسان اگر اپنی فطرت پر رہے گا یہ کامیاب ہوگا، یہ ترقی کرے گا۔ ہاں انسانوں میں درجے مختلف ہیں، کچھ اونچے درجے کے لوگ، کچھ درمیانی درجے صلاحیت کے لوگ ہیں، کچھ کم درجے کی صلاحیتوں کے لوگ ہیں، لہذا اس کی بنیاد پر ان کی ہے ان کا استعداد، ان کی قوتیں پتہ ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی قوتیں دی ہیں، ایک مستقل نعمتیں جو انسان کو مستقل طور پر اس کائنات میں حاصل ہے، اور دوسری نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر وقتی طور پر دی ہیں، اس طرح سورج ہے، چاند ہے، روشنی ہے، پانی ہے، اور کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مستقل طور پر عطا کی ہیں۔ اب انسان کا کام کیا ہے؟ یہ مستقل نعمتوں کو اور عارضی نعمتوں کو آپس میں ربط دے سکے، ان کی حیثیتوں کو قائم کر کے ان کے استعمال کی حکمت عملی بنا سکے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے۔ تو گویا انسان اپنی اصل فطرت میں اللہ کا محتاج ہے، اسے اللہ کا محتاج بن کے رہے گا یہ ترقی کرے گا، اور اگر یہ شیطانوں کا محتاج بن جائے گا یہ ذلیل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا انسانی فطرت مست ہو جاتی ہے۔ اب فرعون، قارون، ظالم، متکبر اس کو خراب کر دے گا۔ اب فطرت کو پالش کیسے کیا جائے گا، اس فطرت میں نکھار کیسے پیدا کیا جائے گا، اور میں اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک قرآن جو حکمت کی کتاب ہے اور دوسرا رسول اللہ۔ فرمایا ان دونوں کے ذریعے سے انسان کی فطرت کو واپس لایا جائے گا۔ قرآن حکیم کہتا ہے دیکھو مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، وہ شہید ہو کر جب اللہ کے دربار میں پہنچا وہ کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات پاک کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے خاص فطرت پر پیدا کیا۔ تو انسان کی فطرت جب بیدار ہوتی ہے وہ حق بات کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اب اللہ کے دو نبی دعوت دے رہے ہیں، لوگ نہیں مانتے۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی اٹھ کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ نبی سچا ہے، اس کی بات مانو۔ تو سچے نبی اور سچے رہنما کی قرآن میں دو نشانیاں بیان فرمائیں۔ ہم کسی لیڈر کو کیسے پہچانیں کہ سچا ہے یہ جھوٹا؟ اور میں سچا لیڈر اس کی دو نشانیاں ہیں، یا قوم اتبعوا المرسلین، رسولوں کی جماعت کی اتباع کرو، اور کس کی اتباع کرو؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اور میں سچے لیڈر وہ ہیں جو تم سے پیسہ مزدوری نہ مانگے، مفاد پرست نہ ہو، دنیا پرست نہ ہو، قوم کو بیچ کر وہ پیسے اور عیاشیاں نہ کریں، اور دوسرا وهم مهتدون، ان کے اندر ہدایت ہو، رہنمائی ہو، عقل ہو، شعور ہو، نقصان والا کام نہ کریں، قوم کا ان کا فائدہ کرے، ان کو ترقی دے سکے، ترقی کا منصوبہ ان کے پاس ہو۔ اور میں یہ اصل لیڈرشپ ہے۔ اب جو مفاد پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، لوگ ان کو لیڈر مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، مولوی، پیر، حاکم، جج، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم سب کچھ بناتے ہیں، وہ لٹیرے، ڈاکو، قاتل، منار اور انسانیت کے دشمن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جل شانہ مجرموں کو الگ کر دے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ مجرم ہیں، ان کی فطرت مست ہے، یہ دنیا میں تباہی پھیر کر آئے، شیطانوں کی اتباع کر کے آئے، اس لیے دنیا میں نہیں بچ سکتے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا انسانوں تمہیں غور کرنا چاہیے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص فطرت پر پیدا کیا، اس لیے اسے اپنی فطرت کے اعتبار سے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ قرآن اصل فطرت کی کتاب ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ کی رہنمائی کرتے ہیں، تو پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں باتیں بناتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، ہم نے اسے بنایا۔ آج ہم کتاب بیچتے ہیں، نبی بیچتے ہیں، اور الٹا آگے سے ہی حجتیں کرتا ہے، ان کو نہ ماننے کے راستے تلاش کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے مرحلوں سے گزار کر اسے پیدا کیا، اور میں دیکھو سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے اللہ جس کے قبضہ قدرت پہ ساری کائناتوں کی بادشاہ ہے، ملکوت کل شیء، وہ سب پہ اوپر قادر ہے، سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اس لیے یہ سورت یاسین بڑی بابرکت سورت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھتا ہے قضیت حوائجہ، اس کے ساری ضرورتیں اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ فرمایا اقرؤوہا علی موتاکم، جو آدمی دنیا سے جا رہا ہو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو، اور میں ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھنا 10 قرآن حکیم کے برابر گویا اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیرات رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بصیرت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حال پر